الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. انتہائی قابل قدر معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور بھائی، التجا ہے بارگاہ الہی کی اللہ رب العالمین مجھے 100% حق سچ کہہ سکنے کی، سمجھا سکنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے اس مختصر سے خطبہ جمعے کے اندر قرآن کریم کے
اس عظیم صورت کے بارے میں لب کشائی کروں گا، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے عظیم قسم کی نشانیاں اور چھپے ہوئے جو راز ہیں وہ آپ کے سامنے اعراض کرنے کی اور ان کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکتے یہ موضوع 2-3 جمعہ یا کئی جمعے اس کو لینا پڑے گا، لیکن آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت، جس کو سورۃ الفاتحہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، اس کے بارے میں مختصر گزارش کروں گا۔ یہ صورت قرآن کریم کی ترتیبی مصحف کے اعتبار سے جو ہمارے پاس قرآن ہے، یہ سب سے پہلی صورت ہے اس قرآن کی ترتیبی مصحف کے اعتبار سے، اور نزول کے اعتبار سے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان دنیا سے جبرائیل امین کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، وہ 5واں نمبر صورت ہے، سورۃ الفاتحہ، اور یہ مکی صورت ہے۔ سب سے پہلے ہم اس صورت کے فضائل اور اس کے فضیلت، اس کی اہمیت کے بارے میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت ابو سعید ابن معلل رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم صحابی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی حالت میں تھا، اچانک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دیا، اور میں نے آواز سننے کے باوجود نماز کی حالت میں تھا، جواب نہیں دیا، نماز توڑنے کا دل نہیں کیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گیا، اور آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی، آپ نے کیوں نہیں آیا؟ پھر کہنے لگے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول آپ کو پکارے تو آپ کو نماز بھی چھوڑنا پڑے گا اللہ اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے۔ وہ تفصیلی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کا خلاصہ حدیث کا یہ ہے۔ فرماتے ہیں کنت اصلی فی المسجد فدعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اچانک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دیا، فلم اجبہ، میں نے آپ کی آواز کا جواب نہیں دیا، نماز نہیں توڑا میں نے۔ تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا نماز پڑھنے کے بعد، قلت یا رسول اللہ کنت اصلی، اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا جب آپ نے آواز دیا۔ آپ نے فرمایا الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا حکم نازل فرمایا؟ استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ رسول تمہیں پکارے آواز دے تم ان کی آواز کو لبیک کہہ کر جواب دینے ہیں، اگرچہ آپ نماز کی حالت میں بھی۔ پھر فرمایا ثم قال لی، اے ابو سعید میں آپ کو ایک ایسے عظیم صورت کے بارے میں بتلاؤں گا، لأعلمنک سورۃ ہی اعظم سور القرآن، میں آپ کو ایک ایسے صورت کو سکھاؤں گا جو قرآن کریم کے اندر سب سے عظیم صورتوں میں سے ایک عظیم صورت ہے۔ اور فرمایا قبل ان تخرج من المسجد، اس مسجد سے نکلنے سے پہلے آپ کو یہ سکھلاؤں گا۔ پھر آپ مسجد کے اندر صحابہ کے ساتھ مصروف ہے درس و تدریس میں، اور جب جانے لگتے ہیں پھر ابو سعید کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہوں الم یقل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الم تقل لأعلمنک سورۃ ہی اعظم سور فی القرآن، اے اللہ کے رسول آپ نے بتایا تھا کہ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ قرآن کریم کے اندر سب سے عظیم صورتوں میں سے ایک صورت جو آپ کو سکھاؤں گا وہ آپ نے بتایا نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے صحابی فقال الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ صورت مکمل آپ نے تلاوت کر کے فرمایا، کہا لأعلمنک، فقال ہی سبع المثانی، یہ وہ صورت ہیں جو بار بار ریپیٹ کرنے والے صورت ہے، بار بار پڑھا جانے والے صورت ہے، والقرآن العظیم، اور یہ قرآن عظیم بھی ہے۔ اس صورت کا نام اللہ نے کیا فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ وہ کون سی صورت ہے جو بار بار پڑھی جانے والی ہے نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر اور ہر مقام پر جب ہم سنتے ہیں یہی صورت
ہر آیت ہر لفظ جو دہرائی کیا جا رہا ہوتا ہے. اور پھر فرمایا والقرآن العظیم، اس سورت کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم سے لقب دیا ہے. الذی اوتیتہ، جو مجھے دیا گیا ہے. آپ نے فرمایا مجھے سب سے عظیم سورت جو قرآن کریم کے اندر سب سے عظیم سورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے. اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں فرمایا کہ یہ سبع المثانی صورت ہے، بار بار پڑھا جانے والی صورت ہے اور یہ قرآن عظیم ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس بات کا تذکرہ قرآن کریم سورۃ الحجر کے اندر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 ایسے آیتیں، ایسے سورت دیا ہے جو بار بار آپ اس کو پڑھتے ہیں. والقرآن العظیم، اور آپ کو ہم نے قرآن عظیم دیا ہے. کون سی سورت ہے؟ وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اس کے عظیم فضیلت اور اس کی عظیم اہمیت ہے. صرف یہ نہیں ہے بلکہ موطا امام مالک اور ترمذی کے اندر ایک اور حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثل ام القرآن. اللہ رب العالمین نے نہ تورات اور نہ انجیل کے اندر اور نہ قرآن کے اندر سورہ الفاتحہ جیسے کوئی سورت نازل نہیں فرمایا. تورات کے اندر اور نہ انجیل اور قرآن کریم کے اندر بھی سورہ فاتحہ جیسے عظیم کوئی سورت نازل ہی نہیں فرمایا. لیکن جب ہم اس سورت کی معانی پر غور کریں گے، اس سورت کے ترجمہ کو ہم سیکھیں گے، اور جب ہم نماز پڑھیں گے پھر نماز کے اندر کیا خشوع خضوع ہمارے دلوں کے اندر ہے. لیکن ایک آدمی کو سورہ فاتحہ کا معنی نہیں پتا، اس کا مفہوم نہیں پتا، تو پھر وہ نماز پڑھیں گے، اس نماز کے اندر وہ خشوع وہ خضوع نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے سورت کے اندر. اور صحیح مسلم کے اندر ایک اور عظیم حدیث ہے، وہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی، اللہ نے خود فرمایا. کیا فرمایا؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میرے اس سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. سورہ فاتحہ کو اس حدیث کے اندر نماز کہا گیا ہے. قسمت الصلاۃ، میں نے تقسیم کر دیا ہے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو، بینی و بین عبدی، اپنے اور بندے کے درمیان، نصفین، 2 حصہ کر دیا ہے. اور پھر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے جو مجھ سے مانگے گئے. وہ آگے سورت کے اندر فرماتے ہیں، اس حدیث کے اندر جب بندہ نماز کے اندر اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر سورۃ فاتحہ شروع کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ نماز کے اندر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں خاص اس اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ کی طرف سے آواز آتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میرے تعریف میرے بزرگی بیان کی. اللہ کی طرف سے آواز آتے ہیں. اور جب بندہ نماز کے اندر محسوس ہے کہ میں اللہ کے سامنے سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہوں، اللہ سے بات چیت کر رہا ہوں، پھر اس انسان کے اندر یہ خضوع آ جائے گا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ حمیدنی عبدی. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میرے تعریف بیان کی، میرے پاکی بیان کیا. اور جب بندہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، پھر اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، بندے نے میرے تعریف میرے بزرگی میری شان بیان کی. اور پھر بندہ جب کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میرے بزرگی میرے عظمت و شان بیان کی. اور ایک حدیث میں آتے ہیں فوض الی عبدی، بندہ نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا ہے. بندہ جب یہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں اس بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا ہے، اب میری ذمہ داری میں ہے، میری حفاظت میں ہوگا. اور آگے فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب بندہ یہ لفظ پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے جو مانگے گا یہ مجھ سے میں اس کو عطا کروں گا. اللہ فرماتے ہیں یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے.
وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور جب بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا۔ آپ کہیں گے کس طرح بندہ اور اللہ کے درمیان دو تقسیم ہے؟ جب یہاں بندہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ سارے تعریف سارے عبادات آپ کے لیے ہے اور میں اس عبادت میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جو مانگو میں تجھ سے دوں گا، تم مجھ سے جو مانگو میں تجھے عطا کر دوں گا، یہ حصہ بندے کے لیے ہے۔ اور عبادت چاہے قولی ہو، چاہے فعلی ہو، چاہے مالی ہو، چاہے بدنی ہو، کوئی بھی عبادت ہو، بندہ کیا کہتے ہیں؟ سب تیرے لیے ہے اللہ رب العالمین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں اس عبادت کرنے میں۔ جب اللہ آپ کو مدد نہ کرے تو آپ عبادت بھی نہیں کر سکتے، گناہ سے بھی بچ نہیں سکتے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں جب بندہ یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جب بندہ یہ دعا کرتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ صرف بندے کے لیے، یہ صرف میرے بندے کے لیے ہے۔ کس طرح ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، بندہ اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ مجھے سیدھے راستہ کی طرف ہدایت دینا۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے، میں اس کو سیدھے راستہ کی طرف ہدایت دوں گا، نیکی کرنے کا توفیق دوں گا، اس کو حق بات کہنے کی توفیق دوں گا، اس کو دین پر عمل کرنے کی ثابت قدمی کروں گا، اس کو، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جب بندہ کہتے ہیں آمین، آمین کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ حدیث میں آتے ہیں اذا قال الامام آمین، اور جب امام نماز کے اندر آمین کہتے ہیں فامنوا، تم بھی آمین کہا کرو۔ کیوں؟ فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، جب بندہ نماز کے اندر آمین کہتے ہیں، جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائے گا۔ اتنے سے دعا ہے۔ پورا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم اونچی آواز سے جب آمین کہتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندے کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتے ہیں تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں پچھلے۔ آمین کا معنی یہ ہے اللہم استجب، یا اللہ میری سارے دعا کو قبول فرما، اس آمین کا معنی ہے اللہم استجب، یا اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ایک عظیم الشان سورت ہے، اور یہ علاج بھی ہے اور یہ شفا بھی ہے، اس کے کئی نام ہیں۔ اور جب ہم کتاب و تفاسیر کو مطالعہ کرتے ہیں، بعض علماء تو 100-150 نام بتائے سورۃ فاتحہ کے، اتنا عظیم الشان سورت ہے۔ اور اس سورت کے ایک نام تو مشہور ہم بارہا سنتے ہیں، سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ اس سورت کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے قرآن کریم شروع ہو جاتے ہیں، قرآن کریم افتتاح ہو جاتے ہیں۔ اور ایک عالم نے کیا خوب جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں الحمدللہ فاتحۃ الشکر و خاتمۃ الشکر۔ الحمدللہ کیا ہے؟ یہ شکر کا افتتاح بھی ہے اور شکر کا اختتام بھی ہے۔ کیا مطلب؟ جب ہم شکر کا افتتاح کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے، تمام حمد، تمام تعریف، تمام بزرگی صرف ایک ہی ذات کے لیے ہے، وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اس پر تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور اختتام کیسے ہے؟ اور جب بندہ اور جب مسلمان، جب مومن جنت میں جاتے ہیں، اس کے آخری کلام کیا ہوگا؟ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب جنت میں جنتی داخل ہوں گے تو ان کا آخری کلام بھی ہوگا الحمدللہ رب العالمین، تیرا شکر ہے تیرے سارے حمد کا کہ تو نے ہمیں دوبارہ جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تو اس نے فاتحۃ الشکر و خاتمۃ الشکر کہا گیا ہے اس کو۔ اور قرآن کریم اس سے افتتاح ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کے اندر سب سے عظیم سورتوں میں سے ایک عظیم سورت، اس کا دوسرا نام سورۃ الحمد، سورۃ التعریف۔ تیسرا نام سورۃ ام القرآن، ام کہتے ہیں ماں کو، اور کسی چیز کا جو جڑ ہے، درخت ہے، اس کو بھی ام کہا جاتا ہے، مطلب ان چیزوں کا جڑ ہے۔ یعنی قرآن کریم کا جڑ کیا ہے؟ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پورے قرآن کریم کا جڑ سورہ فاتحہ ہے، وہ آپ کی قرآن کریم کا نچوڑ پورے سورۃ فاتحہ کے اندر ہے۔ جب ہم اس کو تفسیر سے پڑھیں گے پھر ہمارے اندر وہ علم آ جائے گا کہ جو اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں ذکر کیا ہے اور اس کا خلاصہ سورۃ فاتحہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور چوتھا نام سورۃ ام الکتاب، کتاب کی ماں، سورۃ الشفا بھی کہا ہے، سورۃ الشافیہ بھی کہا ہے۔ یہ سورۃ شفا ہے۔ کس طرح شفا ہے؟ ایک جسمانی بیماری ہے، ایک جسمانی بیماری کے لیے علاج ہے، اور ایک روحانی۔ جسمانی بیماری کس طرح ہے؟ ابو سعید خدری کی حدیث ہے، کہتے ہیں ہم کچھ صحابہ کے ساتھ ہم
جہاد میں کسی قافلے میں شامل تھے، جا رہے تھے، راستے میں اچانک کسی گاؤں کے اندر داخل ہونے لگے، ہم بھوک رہے تھے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھے، تو ہم نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا، نہیں دیا ہمیں، تو اچانک ہم ادھر پڑاؤ ڈالے تھے، تو ان کے سردار کو بچھو نے ڈانس مارا تھا، کھانا تھا اس کو، تو ان کے پاس کوئی علاج کے لیے کوئی چیز نہیں تھا، تو انہوں نے ہمارے پاس آ گیا کہ تم میں کوئی ایسا آدمی ہے کچھ علاج کر کے اس کو ٹھیک کرے، تو کہتے ہیں ابو سعید خدری میں گیا ان کے پاس اور میں یہ سورت پڑھ کے دم کر دیا اس کے اوپر، اللہ نے کو شفا دے دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ اس کے بدلے میں تم سے اجرت لوں گا، اجرت 30 بکریاں ان سے لے لیا دم کرنے کے بعد، اور پھر ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شفا کی صورت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، واقعہ سارا بیان کر دیا، آپ نے فرمایا آپ کو کیسے پتہ تھا کہ یہ صورت شفا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ میرا بھی حصہ ان میں سے دے دینا، تو معلوم ہوا یہ صورت شفا بھی ہے، یہ جسمانی علاج بھی ہے، جو یہ دلیل ہے جسمانی علاج کے طور پر جب بندے اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے ہیں یا کسی بیمار کے اوپر دم کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کو شفا سے نوازے گا۔ لیکن یاد رکھنا اس حدیث کے بعد کسی صحابی نے دم اور تعویذ درود کا دکان نہیں کھولا تھا کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کو تعویذ بننا شروع کریں اور دم درود پڑھنا شروع کر دیں، نہیں، ایک دکان نہیں کھولا صحابہ کرام، بلکہ ایک شفا ہے، دم کر سکتے ہیں لیکن اس سے اپنا کاروبار اسٹارٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور روحانی علاج کس طرح ہے یہ صورت؟ انسان کے اندر گمراہی ہے، انسان گمراہ ہو جاتے ہیں، انسان کے اندر بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے اور غصے ہے، اور جب بندہ گمراہی کا مستحق بن جاتے ہیں اور یہ صورت جب پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد کرتے ہیں۔ کس طرح ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم جب پڑھتے ہیں اللہ اس بندے کو روحانی بھی شفا دے دیتے ہیں، گمراہی سے بھی دور کرتے ہیں، نیکی کرنے کا توفیق بھی اس بندے کو نصیب فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ سورت التعلیم المسئلہ بھی ہے، دعا کرنے کا، اللہ سے سوال کرنے کا طریقہ بھی اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ سے کس طرح مانگتے ہیں، مانگنے کا کیا طریقہ ہے، کیا سلیقہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بھی ذکر فرمایا۔ جب کسی بندے کو ضرورت ہوتے ہیں تو وہ کسی کے پاس جاتے ہیں مانگنے کے لیے، پہلے اس کی تعریف کرے گا، ایسے تو نہیں کہ اچانک مجھے دے دو، یہ ہو ہی نہیں سکتے، پہلے بندے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، اس کی شان میں کن کلمات کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے مانگتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین وہ عظیم الشان ذات ہے، اس کے سامنے جب ہم دعا کرتے ہیں کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتے، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، آنکھ اس طرف ہے، ہمارا خیال اس طرف ہے، بات کرتے اس سے اور ہم دعا کرتے ہیں کہتے ہیں دعا قبول نہیں، ہم نے دعا کرنے کا سلیقہ نہیں سیکھا، اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کا سلیقہ کیا ہے اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا۔ پہلے بندہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے حمد کو تعریف کرے، اللہ کے حمد اور اللہ کی تعریف بیان کرے اس سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد، اور اس کے بعد بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کرے، اپنا کمزوری بیان کرے، اللہ میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، میں ناچار ہوں، میں ناتوان ہوں۔ وہ کس طرح ہے؟ ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ میرے عاجزی ہے۔ اللہ کے سامنے اپنا عاجزی بیان کرو، اللہ سے مدد مانگو، اور عاجزی کرنے کے بعد پھر آپ کا جو ضرورت ہے اللہ سے مانگو۔ وہ کس طرح؟ اس صورت میں بیان فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، میرے ضرورت کیا ہے اللہ؟ مجھے سیدھے راستے میں چلاؤ۔ صراط الذین انعمت علیہم، کون سا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، انبیاء ہے، صحابہ ہے، تابعین ہے، علماء ہے، محدثین ہے، یا اللہ مجھے اس راستے پہ چلانا۔ یہ ہے دعا کرنے کا طریقہ۔ تو پھر ہم اس طرح دعا کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، پھر اللہ رب العالمین ہمیں دعا کا بدلہ دنیا کے اندر ہی نصیب فرمائے گا۔ اور یہ سورۃ الواقعہ بھی ہے، اور یہ سورۃ الکافیہ بھی ہے، سورۃ الہادیہ بھی ہے، اور سورۃ النور بھی کہا گیا ہے، اس سورۃ کو سورۃ توحید بھی کہا گیا ہے۔ کئی نام اس سورۃ کے علماء نے بیان فرمایا ہے، لیکن ایک سوال ہے، نزول کے اعتبار سے یہ سورۃ 5ویں نمبر پر ہے، یعنی 5ویں نمبر پر اللہ رب العالمین نے اس سورۃ کو نازل فرمایا۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں کہ پورے قرآن 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پورے قرآن کریم 2 حصوں میں مشتمل ہے، ایک ہے علمی اور ایک ہے عملی۔
علمی طور پر کیا ہے؟ مطلب کسی چیز کو جاننا صرف لازمی ہے، بس عمل نہیں. کسی چیز کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں علمی. ہاں کسی چیز پر عمل کریں گے، اسے کہتے ہیں عملی. تو پورے قرآن کریم 2 حصوں میں منحصر ہے، تقسیم کیا گیا ہے. پہلے علمی ہے اور یہ 2 قسم سورۃ فاتحہ کے اندر خلاصہ کیا گیا ہے، ایک علمی ایک عملی. علمی صرف جاننا لازمی ہے، عمل نہیں ہے. کس طرح؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ علمی ہے. کیا مطلب؟ ہم کو جاننا لازمی ہے کہ تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اللہ بزرگ ہے، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اور سارے ملکیت اس ذات کے لیے. ہمیں صرف جاننا ہے، اس پر عقیدہ رکھنا ہے، عمل نہیں کرنا ہے اس میں. اسے کہتے ہیں علمی. اور ایک ہے عملی. عملی کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت سارے کے سارے، چاہے عملی ہو، چاہے علمی ہو، چاہے قولی ہو، چاہے فعلی ہو، کوئی بھی عبادت ہو، سارے کے سارے تیرے لیے ہے. وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. مدد کسی پیر، کسی مرشد، کسی ولی، کسی نبی، کسی سے نہیں مانگنے. تو اللہ اس آیت کے اندر، اس سورت کے اندر ہمیں 2 بات ذکر کیا ہے کہ اللہ کو جاننا علمی اور عملی. پورے قرآن کا خلاصہ 2 حصوں میں کر دیا ہے. اور پھر علماء کہتے ہیں مکمل قرآن کریم 4 حصوں پر مشتمل ہے. پورے قرآن کریم 4 حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصہ سورہ فاتحہ سے سورہ انعام تک ہے، اور دوسرا حصہ سورہ انعام سے سورہ کہف تک ہے، اور تیسرا حصہ سورہ کہف سے سورہ سبا تک ہے، اور چوتھا حصہ سورہ سبا سے سورہ ناس تک ہے. پورے قرآن کریم 4 حصوں پر مشتمل ہے. اور یہ 4 حصے جو ہے شروع ہوتے ہیں الحمدللہ سے. یہ 4 حصہ الحمدللہ سے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ 4 حصہ اللہ رب العالمین نے قرآن سورۃ فاتحہ کے اندر خلاصہ کیا ہے. فاتحہ سے انعام تک اس میں اللہ رب العالمین کی خالقیت کا بیان ہے. خالق کون ہے؟ اللہ ہے. پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. سورۃ فاتحہ سے سورۃ انعام تک جو موضوع بیان ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین خالق کل شیء ہے. ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اور سورۃ الانعام سے سورۃ کہف تک اس میں کیا بیان ہے؟ ربوبیت. صرف اللہ نے پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو تربیت بھی دینے والا کون ہے؟ اللہ نے. اللہ نے پیدا کر کے تربیت بھی دیا ہے اس کو. اور سورۃ الکہف سے سورۃ الناس تک موضوع کیا ہے؟ المبارک فی کل شیء هو اللہ. ہر چیز میں برکت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اور سورۃ سبا سورۃ الناس تک کیا موضوع ہے؟ وہ قیامت حق ہے، قیامت آنے والا ہے. دوسرا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے عذاب سے کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا. الا من رحم ربی الا باذنہ، مگر جسے اللہ اجازت دے شفاعت کرنے کی، سفارش کرنے کے، وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اللہ کے سامنے چھوڑا نہیں سکتا. لوگ کہتے ہیں فلان آدمی کو چھڑائے گا اللہ کے عذاب سے، وہ اس کو جنت میں ڈالے گا. اللہ رب العالمین کے عذاب سے قیامت کا دن ہوگا، کوئی کسی کو بچا نہیں سکتے مگر اللہ جس کو اجازت دے دے شفاعت کرنے کی. ہم مانتے ہیں حافظ قرآن شفاعت کرے گا، عالم شفاعت کرے گا، انبیاء شفاعت کرے گا، لیکن کس کے لیے کرے گا؟ اس کے لیے کرے گا جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، اور اس کے لیے کرے گا جس کے لیے اللہ اجازت دے گا. ہر ایک کے لیے شفاعت نہیں کر سکتے. تو اس لیے پورے قرآن کریم 4 حصوں میں اور 4 موضوع میں منحصر ہے. اور یہی چاروں موضوع، یہ چاروں حصہ اس سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے خلاصہ کیا ہے. اس سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. یہ بات کہہ کے اپنے موضوع کو ختم کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی خالقیت سورۃ الفاتحہ کے اندر کس طرح ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں پہلا حصہ الحمدللہ، تمام صفات الوہیت وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین. یعنی اللہ رب العالمین الہ ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے. ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. پہلا موضوع. دوسرا حصہ رب العالمین
صرف پائیدار نہیں کیا بلکہ ہر چیز کا رب بھی اللہ ہے، تربیت دینے والا بھی اللہ ہے، وہ سورۃ فاتحہ کے اندر رب العالمین میں ذکر ہوا۔ یہ کچھ علمی باتیں ہیں، بعض کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن سنیں انشاءاللہ ثواب ملے گا آپ کو۔ تیسرا حصہ الرحمن الرحیم، برکت فی کل شیء، ہر چیز میں برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ الرحمن، اللہ رحم کرنے والا ہے دنیا میں، کافر مسلمان مشرک ہر پر رحم کرتے اللہ تعالیٰ، یہود عیسائی نصارہ، دنیا میں اللہ کا رحم جو ہے خاص عام نہیں، عام ہے، سب پر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کافر کو بھی رزق دیتے ہیں، مسلمان کو بھی رزق دیتے ہیں، عالم کو بھی دیتے ہیں اور جاہل کو بھی دیتے ہیں، اس لیے اللہ کا رحمت سب پر عام ہے دنیا کے اندر۔ لیکن آخرت ہوگا الرحیم، اللہ خاص مہربان ہوگا مسلمانوں اور مومنوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہماری اوپر اپنا اس رحم کو نازل کر کے ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ اور چوتھا مالک یوم الدین، قیامت کے دین کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین، یعنی جزا اور سزا کا مالک بھی اللہ ہے، وہ بھی اس صورت کے اندر ذکر ہوا۔ چوتھا موضوع کیا ہے؟ اللہ مالک کل ہے اور قیامت حق ہے، قیامت آنے والا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اس لیے عزیز بھائیو، قرآن کریم کے اندر سب سے عظیم سورت وہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس کو سبع المثانی کہا گیا ہے، بار بار پڑھا جانے والا سورت۔ اس لیے اس سورت کو ہم ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر اس کو بار بار پڑھتے ہیں۔ سبع المثانی کیوں کہا گیا کہ اس کے 7 آیتیں ہیں اور اس کو بار بار ہم پڑھتے ہیں؟ اور بعض علماء کہتے ہیں 7 آیتیں اس لیے کہ اس کے اندر 7 موضوع بیان ہے، 7 احکام ذکر ہے، 7 موضوع اس کے اندر ذکر ہے۔ وہ 7 موضوع کیا ہے؟ توحید بھی صورت کے اندر ذکر ہے، اللہ ایک ہے اور اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، سب چیزوں سے پاک وہ اللہ ہے۔ اور رسالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت وہ حق ہے، آخری نبی ہے، آپ کو ملا گیا ہے۔ اور تیسرا قرآن سچا ہے، قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے بعد جو آتے ہیں۔ اور تیسرا ایمان بالآخرت، آخرت پر ایمان لانا لازمی ہے کیونکہ آخرت حقیقی ہے، آئیں گے۔ اور چوتھا انعام یافتہ لوگ، انبیاء کرام، صحابہ کرام، سلف صالحین، محدثین، علماء، جن کو اللہ رب العالمین نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور چھٹا مغضوب علیہم، وہ موضوع بیان ہے جن پر اللہ غضب ہوئے، یہود و نصارہ ہے۔ اور ساتواں جو ہے منافقین کا تذکرہ ہے، اور جو قیامت کا انکار کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سورۃ فاتحہ کو صحیح سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اس کے اگلے اسٹیپ پر بیان کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين شفاء كاملا عاجلا شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ دعا کرے اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے، اور جو ہمارے مومن مسلمان بہن بھائی باپ دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العالمین ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اس مسجد کی تعمیر کے حوالے سے ہر جمعے کو اعلان ہوتی ہے، تو انشاءاللہ عن قریب یہ کام شروع ہونے والا ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ بھرپور تعاون کریں تاکہ یہ کام جلد از جلد شروع ہو جائے اور رمضان سے پہلے یہ کام تکمیل تک پہنچے۔ تمام بھائیوں سے اپیل کی ضروری اور درخواست کی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.